مراٹھی ہے لیکن ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو ہماری زبان عربی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے، لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑا فریب کیا ہے، لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑا مکر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کی دو قسم ہے، قرآن نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، عالموں کی دو قسم ہے، ایک علماء حق ہے اور ایک علماء سو ہے، دو کوالٹی علماء کی ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا، علماء یہود کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا کہ علماء حق الگ ہیں، علماء سو الگ ہیں۔ میں کسی مسلک پر ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی کے خلاف، اس لیے کہ پیسہ ہمارا، جلسہ ہمارا، سب کچھ ہمارا، تو ہم کسی کی تعریف کیوں کریں؟ ہم اپنے آقاؤں کی تعریف کریں۔ لیکن آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، میں کوئی ٹپنی نہیں، صرف سمجھنا میری بات کو، تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے قرآن میں یہ بات ہے، علماء یہود سے متعلق، علماء نصارہ سے متعلق اور علماء سے متعلق۔ تو ایک ہے علماء حق اور ایک ہے علماء سو، مطلب علماء باطل، ایک سچے علماء ہے اور ایک جھوٹے علماء ہے۔ ایسے ولیوں کی بھی دو قسم ہے، ولی کی ایک قسم نہیں ہے، ایک ولی رحمان ہے، ایک ولی شیطان ہے۔ اس کو بھی قرآن نے بیان فرمایا ہے، یعنی ہر چیز کے دو رخ ہیں، دو پہلو ہیں۔ تو بات علماء کی چل رہی تھی، تو جو علماء حق ہوتے ہیں وہ ہر بات کو سچی سچی کھول کر بیان کرتے ہیں، اور جو علماء سو ہوتے ہیں، علماء باطل ہوتے ہیں، جو ہر دور میں حکومتوں کے زیر اثر پیدا ہوئے، بادشاہوں کے زیر اثر پیدا ہوئے، اور پھر بہت دن تک کہ ان کی فکر چلی نہیں بلکہ ان کے افکار مٹ گئے، ان کے نظریات مٹ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے احکامات لے کر چلتا ہے، خدا کی ذات ختم نہیں ہو سکتی تو اس کی بات بھی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن جو بادشاہوں کے نظریات، حکومتوں کے نظریات لے کر کے چلتے ہیں، تو چونکہ حکومتیں ختم ہونے والی ہوتی ہے، دیکھ لیجئے اکبر کی حکومت ختم ہو گئی، شاہجہاں کی حکومت ختم ہو گئی، اورنگزیب کی حکومت ختم ہو گئی، اللہ اکبر، تو زمین پر کسی کی حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔ ایک حکومت ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، حتیٰ کہ جب کوئی باقی نہیں رہے گا تو بھی میرے اللہ کی حکومت باقی رہے گی، اور اللہ فرمائے گا لمن الملک، آج کس کی حکومت ہے؟ تو اس وقت کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، پھر خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، آج اللہ قہار و جبار کی حکومت ہے۔ تو یاد رکھنا، ہر زمانے میں حکومتوں نے اپنے اپنے علماء کھڑے کیے جو حکومتوں کی بولی بولتے تھے۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ 1857 کے بعد اصل میں انگریز حکومت کو ہندوستان میں بڑی حکومت کے پنجے پھیلانے تھے، تو ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو کھڑا کیا۔ کس کو کھڑا کیا وہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے فائدہ کیا اٹھایا کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو عربی زبان نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے قرآن صحیح پڑھا، حدیث صحیح پڑھی، مگر اس کا مفہوم اور نتیجہ ہم کو غلط سمجھایا۔ تو اس میں یہ ہو گیا کہ یہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، امت منتشر ہو گئی۔ اب میری بات اگر آپ کے سمجھ میں آئی تو ایسے ہی یہ بات اولیاء اللہ کے حوالے سے پھیلائی گئی، کیا کہ ولی کو ماننا شرک ہے، ولی سے محبت کرنا یہ درست نہیں ہے، ولی کا مزار مٹی کا ڈھیر ہے، یہ سب چیزیں پھیلائی گئی۔ لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا واقعی قرآن میں یہ چیز موجود ہے کہ ولی کو ماننا شرک ہے؟ کیا قرآن میں واقعی یہ موجود ہے کہ ولی کا مزار مٹی کا ڈھیر ہے؟ کیا واقعی یہ بات قرآن میں موجود ہے کہ ولی کو نہیں ماننا چاہیے؟ ایک بات یاد رکھیے، اگر ایسی بات قرآن میں ہوتی تو اللہ کی عزت کی قسم سب سے پہلے ولیوں کی قبروں کو ہم توڑنے والے ہوتے، ہم جو ہے وہ ان کو ختم کرنے والے، اس لیے کہ ہم قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں۔ لیکن آپ کو میں قرآن اب بتاؤں آپ کے سامنے، اب قرآن سننا ذرا غور سے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب ذرا توجہ کرنا، گجرات کے لوگ بہت اچھا سنتے ہیں اور گجرات کے لوگ بہت اچھا سننے کا ذوق رکھتے ہیں، اگرچہ زبان ان کی گجراتی ہے مگر دل ان کے مدنی ہے، مدنی دل ہے۔ اس لیے
انہیں بہت اچھا سننے کا ذوق ہے، یہ ہماری قوم ہے الحمدللہ۔ اب ذرا آپ توجہ فرمائیں، یقیناً آپ جو محبت کرتے ہیں، پورا ہندوستان محبت کی زمین ہے۔ ہندوستان کی زمین ایسی محبت کی زمین ہے کہ اقبال نے حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ آپ سمجھیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر قرآن تمہارے گھر میں موجود ہے، آپ کو میری بات نہیں سمجھ میں آتی، میں پوری رات یہاں رکنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن آپ کا عقیدہ بچانا یہ ہم پہ فرض ہے، کیونکہ ہم کچھ عربی جانتے ہیں۔ یعنی میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، آپ کے علم کے لیے کہ ہم نے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر پڑھا ہے، اس لیے آپ کو جو پڑھا ہے وہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو نہیں آتا۔ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ جو ہے ہم سے بات کر سکتے ہیں، ہماری بات پہ اعتراض ہے، ایسا نہیں کہ ہم جو کہہ دیں آپ سب صحیح مان لیں۔ آپ کو غلط لگتا ہے آپ بیٹھ کے ہم سے بات کریں، لیکن یاد رکھنا قبر میں نہ عبدالحبیب صاحب آئیں گے، نہ باپو آئیں گے، نہ میں آؤں گا، نہ حضرت صاحب آئیں گے، نہ کوئی اور صاحب آئے گا۔ قبر میں ایک ہی ذات لے آنا ہے، وہ آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ نے۔ اس لیے ان سے وفا کر لو تاکہ یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی بیڑا پار۔ توجہ کیجیے، آپ دھیان سے سن لیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، قرآن میں ہے، اس کا کسی کو انکار نہیں، تو اب اس سے پتا چلا کہ اللہ تک پہنچیں گے بعد میں، پہلے کوئی وسیلہ تو چاہیے نا۔ بھائی اللہ جیسے مثال سمجھانے کے لیے، اگر آپ کو چھت پہ چڑھنا ہے تو ڈائریکٹ آپ چھت پہ تو نہیں چڑھیں گے، کوئی وسیلہ چاہیے نا آپ کو چھت پہ چڑھنے کے لیے۔ تو بولو چھت سے پہلے کس کی ضرورت پڑے گی؟ وسیلے کی، زینے کی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تک پہنچنے، یعنی ابھی تم پہنچے نہیں تو پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ اب بس اس بات کو سب مانتے ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ جس کو وسیلہ ملے گا اس کو اللہ ملے گا، جس کو وسیلہ ملے گا اس کو اللہ ملے گا۔ اللہ کو پانا ہے تو وسیلہ چاہیے۔ اسی لیے دیکھو پوری دنیا میں 73 فرقے ہو گئے مگر کسی کو اللہ نہیں ملا۔ اللہ ملا تو صرف ایک جماعت کے لوگوں کو ملا، جن کو وسیلہ ملا انہی کو اللہ ملا۔ دیکھ لیں، جن کو وسیلہ ملا انہیں، اسی لیے جس عبد القادر جیلانی کو اللہ ملا ہے اس کو پہلے ابو سعید مخرمی جیسا وسیلہ ملا ہے، اس کے بعد اللہ ملا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ جس نظام الدین اولیاء کو اللہ ملا ہے پہلے فرید الدین جیسا وسیلہ ملا ہے، اس کے بعد اللہ ملا ہے۔ جس معین الدین کو اللہ ملا ہے عثمان ہارونی جیسا وسیلہ ملا ہے، اس کے بعد اللہ ملا ہے۔ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے پانا ہے تو وسیلہ تلاش کر۔ اللہ نے تو کہہ دیا کہ اب یہاں آ کر مسلمانوں کے دو، یعنی مسلمان بلکہ کلمہ پڑھنے والوں کے دو گروپ ہو گئے۔ توجہ ہے نا آپ کی میری طرف؟ میں بات سمجھا پا رہا ہوں آپ کو؟ ہاں، میرے نوجوان بہت عظیم ہیں، یہ تو اشاروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ آپ کی ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ غور فرمائیے گا۔ اب یہاں کلمہ پڑھنے والوں کے دو گروپ ہو گئے۔ ایک 72 فرقوں میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تو ہے، مانتے ہیں، اس پہ انکار، وسیلے کا انکار کسی کو نہیں۔ سب کلمہ پڑھنے والے کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ تو چاہیے اللہ تک پہنچ، لیکن وسیلہ کون ہے؟ وسیلے کے سب قائل ہیں، لیکن وسیلہ کس کو بنانا اس میں اختلاف ہے۔ تو جتنے اہل سنت کے علاوہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمل کو وسیلہ بناؤ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کس کو وسیلہ بناؤ؟ عمل کو، یعنی نماز کو وسیلہ بناؤ اللہ تک پہنچنے کا، روزے کو وسیلہ بناؤ اللہ تک پہنچنے کا، حج کو وسیلہ بناؤ اللہ تک پہنچنے کا، زکوٰۃ کو وسیلہ، یعنی عمل کو وسیلہ بناؤ اللہ تک پہنچنے کا۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ عمل بھی وسیلہ ہے، لیکن عمل سے بڑا وسیلہ اللہ والے لوگ ہیں۔
بات سمجھ میں آئی یہاں تک؟ کیونکہ خانقاہ میں کچھ مشکل بات سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو. سمجھ میں آتی ہے؟ اہل سنت یہ نہیں کہتے کہ عمل وسیلہ نہیں ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ عمل بھی وسیلہ ہے، مگر اس سے بڑا وسیلہ کون ہے؟ اللہ کے مقبول بندے لوگ ہیں. اب اس کو آسان زبان میں سمجھنا، ہمارا وسیلہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات، لیکن ایک طبقہ کہتا ہے کہ صرف عمل وسیلہ ہے، اور اللہ والے وسیلہ نہیں ہے. کچھ اہل بدعت کہتے ہیں، اور اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اللہ والے بھی وسیلہ اور نیک اعمال بھی وسیلہ. تو اب دونوں میں کس کی بات مضبوط ہے؟ دونوں میں کس کی بات مضبوط ہے؟ ذرا غور کیجئے. ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم حضور مجاہد ملت علامہ عبدالحبیب علیہ رحمت و رضوان ہاشمی جب گئے جو ہے وہ حرمین طیبین، تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. ان صاحب سے کہا کہ بھئی آپ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں، تو کیوں کہتے ہیں؟ تو ان صاحب نے کہا کہ آپ مشرک اس لیے ہو کہ آپ رسول اللہ کو وسیلہ مانتے ہو، آپ اللہ والوں کو وسیلہ مانتے ہو. تو کہا تم وسیلہ نہیں مانتے؟ کہا ہم عمل کو وسیلہ مانتے ہیں، ہم نبی اور ولی کو وسیلہ نہیں مانتے. یہ بات انہوں نے کہی. تو مولانا حبیب الرحمان جو حضور مجاہد ملت تھے، انہوں نے کہا مولانا ایک بات بتاؤ. اب دھیان دینا ذرا کس کی بات مضبوط ہے. مولانا ایک بات بتاؤ، ہماری تمہاری بات ہو رہی ہے اثر کے بعد. اثر تم نے بھی پڑھ لی، اثر ہم نے بھی پڑھ لی، اور آپ نے بھی عشاء پڑھی ہوگی، ہم نے بھی پڑھ لی. لیکن انہوں نے کہا مولانا یہ بات بتاؤ، اثر تم نے بھی پڑھی، اثر ہم نے بھی پڑھی، تو کیا تمہاری اثر قبول ہوئی یا میری اثر قبول ہوئی؟ دونوں میں کس کی اثر قبول ہوئی؟ تو وہ مولانا تو تھے، بڑے مولانا تھے، اس لیے اس نے بات تو کہی. مولانا نے کہا نہیں مولانا، کسی کی گارنٹی نہیں ہے. وقت کا مفتی اعظم ہو، وقت کا محدث اعظم ہو، وقت کا ولی ہو، وقت کا قطب ہو، وقت کا ابدال ہو، امید کی جا سکتی ہے کہ قبول ہوئی. لیکن اگر وہ رد کرنے پر آئے تو وہ ولی کی بھی رد کر سکتا ہے، وہ قطب کی بھی رد کر سکتا ہے، وہ ابدال کی بھی رد کر سکتا ہے. ارے جب آدم کی دعا کو 200 سال تک روک سکتا ہے تو تیری میری نماز کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت آدم کی دعا کو غور کرے 200 سال تک روک سکتا ہے. وہ اللہ اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے. لا رد لہو ولا مد لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب. اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کے ضرورت مند ہے، سب اس کے حاجت مند ہے، سب اس کے باغی ہو جائیں، اس کی حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سب اس کے وفادار ہو جائیں، اس کی عظمت کو کوئی بڑھا نہیں سکتا. اللہ اللہ ہے، انہو وہ وہی ہے. جہاں شان بے نیازی پر آتے، توجہ، جہاں شان بے نیازی پر آتے ہیں وہاں اپنے خلیفہ کی دعا بھی 200 سال تک روک دیتے. اپنا خلیفہ پیر صاحب کا والا نہیں بھائی، اپنا اللہ کا انی جاعل فی الارض خلیفہ، جسے جنت میں بنایا، جسے فرشتوں کو سجدہ کروایا، جسے وعلم آدم الاسماء کلھا کا علمی صنعت کا تمغہ عطا فرمایا، جسے کہتے ہیں اپنی صورت پر پیدا فرمایا، اپنی روح پھونکی، اپنی طرف کی روح پھونکی، اور 4 قسمیں اٹھا کر کے جس کی شان کا اعلان کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو خوبصورت بنایا، حسن دیا سب سے زیادہ، علم دیا فرشتوں سے زیادہ. اللہ اکبر. خلافت کا تاج رکھا، جنت میں پیدا کیا، جنت میں ان کی فرمائش پر بیوی کو ان کی پیدا کیا، اور اس کے بعد جب شان بے نیازی پر آ گئے تو 200 سال تک کے اپنے خلیفہ کا ہی جواب نہیں دیا جاتا. تو کہا مولانا جب وہ نبی کی دعا کو شان بے نیازی کے ساتھ 200 سال تک جواب نہ دے آدم جیسے نبی کی دعا کو، تو پھر آپ کی میری اثر کی حیثیت کیا ہے؟ توجہ کرنا، میری آپ کی اثر کی حیثیت کیا ہے؟
تو کہا کہ آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی اثر قبول ہے؟ بولے امید ہے، رد بھی کا بھی خوف ہے۔ اس کا مطلب جس میں خوف اور رجا ہو اس کو ڈاؤٹ فل کہتے، شک ہے، شک ہے نا، ڈاؤٹ آ گیا نا، ڈاؤٹ فل ہے کہ نہیں ہے؟ جس میں شک آ گیا ہو تو کہا مولانا کتنا ہی بڑا ہو، مفتی کتنا ہی بڑا ہو، ولی کتب کتنا ہی بڑا ہو، اور اس کی دعا عبادت روکی جا سکتی ہے، رد کی جا سکتی ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ پر کسی کی عبادت کرنا قبول کرنا فرض نہیں ہے، کسی کی بھی عبادت قبول کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے اس پر کوئی وہ قبول کرے تو کرم ہے، قبول کرے تو کرم، اور رد کر دے تو انصاف ہے، رد کر دے تو انصاف۔ اگر قبول کرنے پر آتے ہیں تو کوئی کہنے والا کہتا ہے تو کدھر ہے، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، کبھی مل تو جا، تو بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، تو کبھی یہ بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک تو کہا چلو ہٹو یہاں سے، رد کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ ہزاروں سال کی عبادت کرنے والے کو کہا جاتا ہے انکا رجیم، تو مردود ہے، یہاں سے باہر نکل جا۔ کتے کو پانی پلانے والے کو ولی بنا دیا جاتا ہے، اور ہزاروں سال تک عبادت کرنے والے کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر اس کو شیطان بنا کر جنت سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ مرضی کی بات ہے، مرضی کی بات ہے، مرضی کی بات ہے۔ کسی کا کتے کو پانی پلانا قبول کر کے اپنا بنا لیا، اور کسی کو ہزاروں سال کی عبادت پر بھی بھگا دیا۔ کسی کے سونے کو بھی، توجہ، یہ تو کتے کو پانی پلانا تھا، کسی کی نیند بھی ولی بنا گئی، اور کسی کا جاگنا بھی اس کو مومن بنا نہ سکا۔ نیند کس کی ولی بنائی؟ میرا چیلنج ہے پوری دنیا علم کو، اصحاب کہف کا کارنامہ بتاؤ، کیا کارنامہ ہے؟ اصحاب کہف تو صرف غار میں سوئے تھے، سوئے، ایمان بچانے کے لیے گھر سے نکلے، اور 309 سال تک کے سو گئے، تو سوتے سوتے ان کو یہ مقام مل گیا، پتا چلا جسے اپنا بنانا چاہتے ہیں ایمان کی فکر میں سونے پر بھی ولی بنا دیتے ہیں، اور جسے اپنا بنانا نہیں چاہتے ہزاروں سال جاگ لے پھر بھی اس کو مومن ہونے کا تمغہ نہیں دیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ شیخ الاسلام۔ میرے نام کا نعرہ نہیں، نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ حیدری سے بزرگوں کے نام۔ توجہ فرمائیں، اس بزرگ نے، حضور مجاہد ملت جس کو کہتے ہیں، کہ مولانا جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میری اور تمہاری نماز ڈاؤٹ فل ہے، صحیح ہے نا، تو اب مجھے یہ جواب دو، جب نماز ہماری دونوں کی ڈاؤٹ فل ہے، میں سنی میری ڈاؤٹ فل، تم غیر سنی تمہاری بھی ڈاؤٹ فل، دونوں اس پہ متفق ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ میری قبول بھی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ایک جواب دو، بولو رسول اللہ قبول ہے کہ رد ہے؟ مجاہد ملت پوچھ رہے ہیں، مجاہد ملت پوچھ رہے ہیں اس عالم سے جو اپنی اور ان کی نماز کو ڈاؤٹ فل کہہ چکا، تب بتاؤ نبی قبول ہے کہ رد ہے یا ڈاؤٹ فل ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں کچھ بھی ہوں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی یقیناً قبول ہے، نبی اللہ کے محبوب ہیں، اگر وہ محبوب نہیں تو محبوب کون؟ تو کہا بتاؤ ابو بکر قبول ہے کہ رد ہے؟ کہا بالکل قبول ہے۔ کہا عمر قبول ہے کہ رد ہے؟ کہا بالکل قبول ہے۔ کہا عثمان رد ہے کہ قبول ہے؟ کہا بالکل اللہ کے محبوب ہے۔ کہا حیدر کرار قبول ہے کہ رد ہے؟ کہا بالکل قبول اللہ کے محبوب ہے۔ کہا بولو سیدہ فاطمہ قبول ہے کہ رد ہے؟ کہا بالکل قبول ہے۔ کہا حسن مصطفیٰ قبول ہے کہ رد ہے؟ کہا بالکل قبول ہے۔ کہا حسین اعظم قبول ہے کہ رد ہے؟ کہا بالکل قبول ہے۔ تو ہنس کے مجاہد ملت نے کہا تمہارے وسیلے میں اور ہمارے وسیلے میں یہی فرق ہے کہ تمہیں اپنے وسیلے پہ یقین نہیں ہے، اور ہمارا وسیلہ تو اتنا یقین والا ہے کہ اس کی قبولیت پر ہمارا دشمن بھی گواہی دے رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس دیوبند شاہ سرکار، واہ واہ۔